أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں جن کی صحیح تعداد اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی اس روئے زمین پر اترنے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے لگے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا تاکہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا جائے۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں اسی ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگایا کرتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مختلف مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں یہ ڈھانچہ پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کروں گا اور اس میں روح ڈالوں گا تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے تو ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون اور مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم
حکم دے دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی پیدائش تو ہو چکی تھی، لیکن ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ان کی بیوی بنا کر انہیں دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو یہ عزت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ ادھر جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چالیں چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہوئے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جسم سے جنتی لباس فوراً اتار لیا گیا۔ اب جب کہ حضرت آدم اور حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تھا اور ان کے جنتی لباس بھی اتار لیے گئے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے اسی طرح یہ دنیا بھی تمہیں بہکانے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اب اس کے بعد اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اب جب حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ رب العزت نے ہی انہیں سکھا دیے تھے جو کہ یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت سے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس کے بعد حضرت آدم اور حوا زمین پر رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد نصیب فرمائی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 950 سال کو پہنچی اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بیٹوں، مجھے جنت کا پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹوں، تم کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کا پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد کی وفات کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے قبر تیار کی۔ پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر فرشتوں نے مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کے رستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔